الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور النور شافی یوم شور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی. برادران اسلام، سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، جبکہ اصطلاحی شریعت میں اس سے مراد وہ دینی طریقہ ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کی اختیار فرمائی ہے. یعنی اس طریقہ پر اکثر عمل فرمایا ہو، لیکن کبھی کبھار ترک بھی فرما دیا. اگر وہ ہمیشہ کی اختیار فرمانا عبادت کی غرض سے ہو تو اسے سنت ہدیٰ کہتے ہیں، اور اگر اس طریقہ پر ہمیشہ عمل فرمانا بطور عادت ہو تو اسے سنت زوائد کہتے ہیں. عزیزان محترم، سنت ہدیٰ سے مراد سنت موقدہ اور سنت زائدہ سے مراد سنت غیر موقدہ ہے. سنت ہدیٰ پر عمل قریب بابا واجب ہے، اس کا ترک اطاعت یعنی برا ہے، اور چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ ہے، اور اس عادت پر مسلسل قائم رہنا گناہ کبیرہ ہے. جبکہ سنت زائدہ یعنی سنت غیر موقدہ پر عمل کرنا محمود اور اچھا ہے. اس کے ترک میں کراہت و اطاعت برائی نہیں ہوتی، جیسا کہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور لباس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا عادت مبارکہ کو اپنانا. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن رد المختار کے حوالے سے سنت کی دونوں قسمیں سنت ہدیٰ اور سنت زوائد کا حکم شرعی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنت ہدیٰ سنت موقدہ واجب کے قریب ہے، اسے چھوڑنے والا گمراہ ہے، لہذا اس کی طرف سے اطاعت و کراہت لازم آتی ہے، مثلا جماعت، اذان اور تکبیر وغیرہ. جبکہ سنت زوائد یعنی سنت غیر موقدہ یہ دین اور شاعر دین کا حصہ نہیں، لہذا اس کی طرف سے اطاعت و کراہت لازم نہیں ہوتی. مثلا سرور کوئنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس پہننا نفل و مندوب مستحب کا معاملہ بھی یہی ہے. اس کے کرنے والے کا ثواب ہوگا مگر تاریخ گناہ گار نہیں. لاوازی قرآن حدیث میں جہاں جہاں سنت اور عمل کی تاکید و ترکیب بیان کی گئی ہے، وہاں اس سے مراد سنت ہدیٰ ہے، نہ کہ کھانے پینے، لباس پہننے اور عمامہ شریف باندھنے جیسی سنت زوائد. عزیزان گرامی، قدر سنت رسول کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے خود لگا لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر سنت رسول کی محافظت اور اس پر عمل کی بہت ترکیب بیان فرمائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے حبیب، تم فرما دو کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں کی اتباع ہر مسلمان پر لازم ہے. حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین.
تم میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت میں لازم ہے۔ عزیزان من، حدیث پاک میں سنت پر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت آئی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی دخل الجنہ، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فتنہ فساد اور فسق و فجور کے غلبہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار اقرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس نے فساد امت کے وقت یعنی بدعت، جہالت اور فسق و فجور گناہوں کے غلبہ کے وقت سنت پر عمل کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ملنے کی وجہ وہ مصائب مشکلات ہے جو فتنہ فساد کے وقت سنت پر عمل کرنے اور اسے زندہ کرنے والے کو ہٹانی پڑے گی۔ جب لوگ کسی وعاظ نصیحت پر عمل کرنے اور برائی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اسے وقت میں اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی پرواہ کیے بغیر کسی سنت خدا موقع کو زندہ کرنا ہوگا۔ گویا ایسا ہوگا جیسے احیاء دین کے سلسلے میں کفار و مشرکین سے جہاد کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے فتن و پر فساد دور میں ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ جہاں تک کہ سنت زوائد پر عمل کی بات ہے، ان پر عمل کرنے سے سنت کا ثواب تو حاصل ہوگا لیکن 100 شہیدوں والی فضیلت سنت زوائد کے لیے نہیں۔ میرے محترم بھائیو، سنت خدا پر عمل کے لیے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے سیاسی، جماعت، سماجی اور معاشرتی پہلو پر نظر دوڑائی جائے اور اس چیز پر غور و فکر کیا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملات زندگی کو کس طرح انجام دیا، سماجی ناہمواریوں میں غریبوں کے ساتھ آپ کا مبارک طرز عمل کیا تھا۔ بحیثیت حاکم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاہدوں کی کس طرح پاسداری فرمائی، لین دین اور برتاؤ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنے کھرے اور وعدے کے پابند تھے، کیونکہ یہی وہ سنتے ہیں کہ فساد امت کے وقت جن پر عمل کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سننے خدا پر عمل پیرا ہو جائیں تو آج بھی ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں سکتا ہے جہاں ادب و احترام، پیار، محبت اور ایک دوسرے کے لیے جینے، مرنے اور قربانی دینے کا تصور جنم لیتا ہے، اور وہ معاشرہ حقیقی معنی میں امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الہاد و دار و اقتدار کی فکری الغار کے باعث آج ہم میں سے بہت سے لوگ صرف برائے نام مسلمان رہ گئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے متعلق ہماری معاملات نہ ہونے کے برابر ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں ہماری عدم دلچسپی کے باعث آج کئی سنتیں مٹ چکی ہیں۔ دنیا بھر میں ان سنتوں پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے اور رؤوف رحیم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور آج کے اس گئے گزرے اور فتن دور میں ان پر عمل کرنے اور انہیں زندہ کرنے کی ٹھان لیں تو حدیث پاک میں اس کا بے حد اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت زندہ کی یقین اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من احیا سنت من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا، جس نے میری کوئی ایسی سنت زندہ کی جو میرے بعد ترک کر دی گئی ہو، اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کے ثواب کے برابر اس سنت کو زندہ کرنے والے کو ثواب ہوگا، اور ان سب کے اجر و ثواب میں بھی کچھ کمی واقع نہ ہوگی۔ یہاں بھی مراد سنت موقع ہے۔ سنت سے بے رغبتی برتنے والے کے لیے وعید۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگوں، آج ہماری اکثر سنت نبوی سے منہ موڑ کر رنگی تہذیب کی دل دادا
دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہماری شکل و صورت اور وضع قطع یہود نصارہ اور ہندوؤں سے میل کھاتی دکھائی دیتی ہے۔ سنتے ہدا، سنتے موقدہ اور سنتے زائدہ، سنتے غیر مردہ کے مابین باہمی فرق معلوم نہ ہونے کے باعث لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سنتوں کا حکم ایک سا ہے، اگر عمل کر لیا تو ثواب اور نہ کیا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ سنتے ہدا حکم کے اعتبار سے واجب کے قریب ہے، یعنی اسے کبھی کبھار ترک کرنا احساس برا ہے اور چھوڑنے کی عادت کرنا گناہ ہے، اور اس عادت پر مسلسل قائم رہنا گناہ کبیرہ ہے۔ جبکہ سنتے زوائد، سنتے غیر مردہ کو ترک کرنے میں شرم کوئی برائی نہیں، لیکن اگر اس پر عمل کریں تو بہت اچھا ہے، بہتر ہے۔ حدیث پاک میں سنتے ہدا سے بے رغبتی برتنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ میرا نہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک شرح میں لفظ سنت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنت سے مراد طریقہ فرض، نفل، اعمال اور عقائد سب کو شامل ہے۔ اس طرح کی محمد مفتی احمد یار خان نعیمی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں تحریر فرمایا کہ جو کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام سے خارج ہے، یا جو بلا عذر ترک سنت کا عادی ہو جائے وہ میرے پرہیزگار امتوں کی جماعت سے خارج ہے۔ حضرت ذی وقار فرائض، واجبات اور اتباع سنت کے فقدان کے باعث آج ہر طرف فحاشی یعنی بے حیائی کا طوفان برپا ہے۔ شراب نوشی، بدکاری جیسی اخلاق، سود، برائیاں اور کبیرہ گناہ آج ہمارے معاشرے اور کردار میں سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ رشوت و سود خوری کے ذریعے حدود لاکھوں کا مال کیا جا رہا ہے، اخلاق اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہماری مساجد کی ویرانی کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہزاروں مسلمانوں پر مشتمل آبادی میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد 100-200 سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ شاپنگ مال، سینما گھروں اور نیٹ کلبز میں رونق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اقوام عالم مسلمان مغلوب اور ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، ان پر دہشت گردی اور اتحاد شکنی کے بے بنیاد الزام عائد کیے جا رہے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ان کی توہین امیز خاکے پھیلائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ہماری بے حسی اور غیرت ایمانی کا یہ عالم ہے کہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حرمت رسول پر جان قربان کرنے اور گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں شرعی حکم بیان کرنے کے بجائے ہمیں کھانے پینے اور سونے جاگنے جیسی سننے زوائد سنتے غیر مردہ سیکھنے سکھانے میں سے فرصت نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج تک امت مسلمان کو یہ نہیں بتا سکے کہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں سنت کی اہمیت فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں اس سے مراد کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، لباس اور امامہ شریف جیسی سننے زوائد مراد نہیں، بلکہ وہاں وہ دینی تعلیمات اور احکام مراد ہے جو سنت خدا کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کا حکم واجب کے قریب ہے۔ عزیزان محترم، نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دعوت تبلیغ سے وابستہ آج ہماری دینی طبقہ بھی سننے ہدا، سننے مردہ کی سننے زوائد غیر مردہ سنتوں پر زیادہ کارمند دکھائی دیتا ہے۔ بعض حضرات اپنی تبلیغی چلوں میں لوگوں کو فرائض و واجبات کی تعلیم دینے کے بجائے سالہ سال سے سننے زوائد ہی کی تبلیغ اور تقریر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے شائع کیے جانے والے تبلیغ رسائل اور کتب بھی زیادہ تر سننے زوائد پر عمل کی ترغیب سے متعلق ہے۔ برادران اسلام، کفار مشرکین کو ہمارے اعمال صالح سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہیں کہ ہم اسی میں لگے رہیں تاکہ ہمیں اسلام اور شریعت کے اصل مقاصد کے لیے فرصت ہی نہ ملے اور اسی میں زندگی تمام ہو جائے۔ دشمن کو ہم سے اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ اس پر ہے کہ ہم جہاد کی بات کریں، ہم نظام مصطفیٰ کے قیام کی بات کریں، ہم معاشرے میں چھپے ہوئے کفر، الحاد، تبریز، عزم اور دیگر برائیوں کو روکنے کی بات کریں۔ سننے ہدا جن پر عمل کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید کی، ترغیب دلائی، ترک اور وعیدین بیان فرمائی، انہیں یکسر نظر انداز کرنا یا نہیں انسانی حیثیت دینا شرم کسی طور پر درست نہیں۔ کیا وارثان انبیاء ہو کر علماء کرام اور دینی مبلغین کو ایسا کرنا شروع دیتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت نہیں ہوتی؟ میرے محترم بھائیوں، سنت سے مراد کیا ہے؟ آج ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سننے ہدا سے مراد صرف نمازوں کی سننے مردہ ہی نہیں، بلکہ پنجگانہ نمازوں سمیت دیگر تمام فرائض، واجبات اور ضروریات دین بھی سننے ہدا میں سے ہے۔ مثال کے طور پر الحاد
الحاد وار اتحاد کی روک تھام کے لیے کوشش کرنا، منافقت نما مسحرت سے بلا تر ہو کر مثبت انداز میں حق بیان کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل و احکام بیان کرتے رہنا، ملت کے جوانوں میں نئی تازہ روح بھرتے رہنا، تحفظ ناموس رسالت پر کما حق کو پہرا دینا، صحابہ و اہل بیت کرام کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان گستاخی کرنے والوں کو کیفر و کردار تک پہنچانے میں قانونی طور پر اپنا بھرپور کردار ادا کرنا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے تقدس و حفاظت کا اہتمام کرنا، مسلمانوں کے دینی شعائر و معجزات مثلاً کوہ صفا و مروہ، عرفہ و مزدلفہ اور جمعی مساجد وغیرہ کی حفاظت کرنا، ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا بھرپور اہتمام کرنا، نماز عید، عید الاضحیٰ کی قربانی نماز با جماعت کا مسجد میں اہتمام کرنا، نیز لوگوں سے معاملات میں بالکل کھرا اور سچا اترنا بھی اہم ترین سنت خدا میں سے ہے، جبکہ آج ہمارے معاملات کا یہ حال ہے کہ سچائی ہمارے اندر نہیں، بات بات پر ہم لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، لین دین میں کھڑے نہیں، لوگوں کا پیسہ لے کر واپس نہیں کرتے، ایمانت میں خیانت کرتے ہیں، نام توان میں کمی اور سودے میں ملاوٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑنے جھگڑنے اور مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، سفر میں ہوں تو کسی کے لیے سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے، گاڑی چلا رہے ہیں تو کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کسی کے نقصان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جہاں اپنا مفاد ہو تو حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ ہمیں اپنی ان خامیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا، کیونکہ در حقیقت یہی وہ سنن خدا ہے جن پر ہم عمل پیرا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگوں، سنت سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عملی طور پر کیا ہو، بلکہ جس چیز کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم فرمایا یا خاموش رہ کر اس پر رضامندی کا اظہار کیا، وہ سب کام میں سنت ہیں۔ آج ہم کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے ظاہری سنت کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، مگر افسوس کی نسل نو کفر واعتدال اور الہادی سازشوں اور ہتھکنڈوں سے آگاہ نہیں کرتے۔ آج ہم لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ اسلام ایک امن دین ہے، لیکن جہاد کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے جہاد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آج ہم وہ آیات قرآن تک لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، نام نہاد مسئلہ اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں حکومت کی طرف سے ہم پر پابندی عائد نہ کر دی جائے، کہیں ہمیں گرفتار نہ کر لیا جائے، ہماری دعوت تبلیغ کا سلسلہ کہیں موقوف نہ ہو جائے، کہیں ہم پر دہشت گردی کا الزام نہ ہو جائے۔ آج ہماری دینی غیرت اہمیت کی بستی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاتون کی صورت میں ہونے والے توہین رسالت، توہین صحابہ اور اس پر حکوم کی بے حسی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے سے ہم ڈرتے ہیں۔ آج ہماری دینی غیرت و اہمیت کی بستی کا یہ عالم ہو چکا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخانہ خاتون کی صورت میں ہونے والی توہین رسالت، توہین صحابہ اور اس پر حکومت کی بے حسی کے خلاف صدائے احتجاج تک بلند کرنے سے ہم ڈرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے زمانے میں دینی طبقے اور قائدین کی شخصی پرستی اور خود نمائی کا حال ہو چکا ہے کہ ہر ایک اپنی ذات کو پرموٹ کرنے کے چکر میں لگا ہوئے ہے، اللہ و رسول کے بجائے اپنے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، سب نے اپنا اپنا جھنڈا اونچا کر رکھا ہے، اپنے اپنے مفادات پیش نظر مخصوص مشن اور اہداف مقرر کر رکھی ہیں۔ انتہائی غور طلب بات ہے کہ سب دینی ادارے، انجمن، آرگنائزیشن، تنظیمیں، دینی مدارس اور خانقاہوں کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اس کے برعکس عملی مظاہرہ حقائق یہ ہے کہ ہمارے ذاتی نام اور کام تو بڑی تیزی سے آگے بڑھے جا رہے ہیں، مگر اصل دینی اسلامی ترجیحات پیچھے رہ گئی ہے۔ مدرسوں کے مہتمم، خانقاہوں کے گدی نشین، تحصیلوں کے قائدین و ذمہ داران دن بدن مالدار سے مالدار ترین ہوتے جا رہے ہیں، ان کا طرز زندگی بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، ان کے بینک بیلنس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ان کی کوٹھیاں اور بنگلے مسلسل تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے مدارس اور فعال ادارے ویران ہو رہے ہیں۔ آج ہماری تبلیغی جماعتوں اور تنظیموں میں جہاد
جہالت اور بے عملی کا راج ہے. انہیں سننے ہدا اور سننے زوائد میں باہمی فرق معلوم نہیں. ہمارے پیران صاحبان کی خوشامد پسندی کا یہ عالم ہے کہ سامنے بیٹھ کر لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننا انہیں بہت اچھا لگتا ہے. اگر کوئی اعتراض کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں تعریف کرنے کو کب کہا؟ یہ ہمارے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے مرضی سے کہہ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنے سے روکا کیوں نہیں؟ آپ کی قصیدے پڑھنے والے خوشامدی چاپلوس لوگ آپ کے مرید اور عقیدت مند ہیں. اگر آپ انہیں اپنے خوشامد سے روکتے تو یقیناً رک جاتے، لیکن روکے کون؟ نفس آڑے آ جاتا ہے کیونکہ اپنی واہ واہ سب اچھی لگتی ہے. میرے محترم بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پر تعریف اور تفسیر بیان کرنا عبادت ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں. لیکن آج یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمارے دینی قائدین، سیاستدان، پیر صاحبان اور مقررین حضرات، موت خور حضرات سب اپنی خوشامد سن اور دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشامد کرنے والوں کو اپنا خاص قرب بخشتے ہیں. انہیں اعزاز، اکرام اور مختلف عہدوں سے نوازتے ہیں، ان کے گریڈ میں اضافہ کرتے ہیں. یاد رکھیے ایسا کرنا تکبر کی علامت ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا ہے. حضرت سیدنا حمام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے ان کی خوشامد و چاپلوسی کرنے لگا. تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی لے کر اس کے چہرے پر ڈال دی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ان نحسیا فی وجوہ المدعین حین التراب، کہ خوشامدی اور چاپلوس کے چہروں پر مٹی ڈال دو. اس طرح ایک مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من خلق المؤمن تملک، مسلمان خوشامد پسند نہیں ہوتا. لہذا آج ہمیں خوب غور و فکر سے کام لینا ہے کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں اور کون سی شریعت پر عمل پیرا ہیں. اور یہ خوشامدی اور چاپلوس لوگ پوری امت کے لیے انتہائی مضر اور فسادی ہیں، جو ہمیشہ سے اقوام عالم کو اپنی ذاتی مفادات کی دیمک سے چاٹ کر برباد کرتے رہے ہیں. لہذا ایسے بدبختوں سے جان چھڑانا وقت کی اشد ضرورت ہے، لازم ہے، فرض ہے. اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے جشن ولادت کو جواز بنا کر مسلمان کا بڑے پیمانے پر آج اپنے جشن منانا یا کسی گدی نشین اور پیر صاحب کا اپنے جشن کی بدعت اپنانا کیا مناسب عمل ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطلوب مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے بجائے اپنے اپنے پیروں کی سنتوں طریقوں پر عمل کی بدعت کیوں رائج کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں؟ آج ہم ایسے کاموں میں کیوں پڑ گئے ہیں جسے آنے والے مسئلے حجت بنا کر گلو اور گمراہی کا شکار ہو جائیں؟ یاد رکھیے کسی کام کو شروع کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ کہیں اس کی ممانعت نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیدی ذرائع کے اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. سیدی ذرائع سے مراد ایسا عمل ہے جو فی نفس درست ہوگا مگر اپنے انجام کے اعتبار سے کام مستقبل میں کسی فتنہ فساد اور بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے. لہذا ایسے عمل کی روک تھام کے لیے اسے ممنوع قرار دینا سیدی ذرائع کہلاتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ لولا قومکی حدیث عہدہم لنا قدت القعبة فجعلت لها يا بيني باب يدخل الناس وباب
یخرجون، اے عائشہ اگر تمہاری قوم ابھی نئی کفر سے اسلام کی طرف نہ آئی ہوتی، یعنی دور جہالت زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتی اور ان کے بدزن ہو کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میں کعبۃ اللہ کو مہدم کر کے اس سے از سر نو تعمیر کراتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو خود صاحب شریعت ہیں، ان کے باوجود لوگوں کو ممکنہ فساد سے بچانے کے لیے بیت اللہ میں 2 دروازے بنانے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے اور اس طرح کی بدعات کے سبب مستقبل میں پیدا ہونے والے خرابیوں اور فسادات کے آگے ابھی سے باندھ لیں۔ اللہ کریم ہمیں حق سننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ عزیزان من، یقیناً شریعت اسلامیہ کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اچھی چیز کی ایجاد اللہ تعالیٰ کی رضا کی غرض سے ہو تو محمود و مطلوب ہے، بشرطے کہ اس کے سبب فرض واجب یا سنت زائل نہ ہو۔ لیکن اگر کسی بدعت کے باعث کسی واجب یا سنت کا ترک لازم آئے یا اس کے سبب کوئی واجب یا سنت ملتی ہو تو وہ بدعت سیاہ برا کام ہے، اور اگر اس بدعت سیاہ کے ارتکاب سے واجب کا ترک لازم آئے تو وہ بدعت حرام ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت جماعت کے سوا دیگر عقائد و نظریات اور باطل فرقوں کی ایجادات وغیرہ۔ اگر بدعت سیاہ کے ارتکاب سے صرف سنت کا ترک لازم آئے تو ایسی بدعت سیاہ مکروہ ہے، جیسے بے ضرورت ہولڈنگ، رات دیر تک جاگ کر انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھنا، وہ بدعت سیاہ ہے جن کے باعث حرج میں میانہ روی پر رات دیر تک جاگ کر عبادت و ریاضت کی سنتوں کو ترک لازم آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بدعت سیاہ کا ارتکاب سنت کے مٹنے کا باعث ہے، اس لیے ہمیں نئی باتوں اور نئے رواج کے مقابلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہے کہ یہی ہمارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنتی خیر من احداث بدعتی۔ جب کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اس بدعت کے باعث اس کی مثل سنت اٹھ جاتی ہے، لہذا سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا بدعت ایجاد کرنے سے بہت بہتر اور ضروری ہے۔ جن بری بدعتوں کے باعث سنتیں مٹ جائیں وہ انتہائی مذموم اور گناہوں میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سنّ فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا۔ جو اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے اس پر اپنا بھی گناہ ہے اور ان تمام لوگوں کا بھی گناہ ہے جو بعد میں اس پر عمل کرتے رہیں گے، اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، ایسے نئے طریقوں اور روایت سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے اور کسی بری بدعت کے باعث جو سنتیں مٹ گئی ہوں یا مٹ رہی ہوں ان کے احیا زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اے اللہ ہمیں سنت مصطفیٰ کا پابند بنا، ہمیں سنت ہدا اور سنت زوائد دونوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں بدعتوں سے بچنے اور مطلوب سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، جذبہ دے کہ ہم ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی سنت کریمہ سے ہٹ کر ہر نئے انداز اور نئے طریقوں کو رد کر دیں، اسے چھوڑ کر شاہ مدینہ ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور مقاصد شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دین دار طبقے کو توفیق دے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے، انہیں اپنی ذات کے گرد گھومنے کے بجائے آقائے نامدار تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کا گروہ بنانے میں لگ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو اپنا اور اپنے اصولوں کا بل بنانے کے بجائے ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو شریعت و سنت کا بل بنانے میں
اپنی بھرپور توانائیاں صرف کریں۔ اے اللہ ہماری قوم کی بڑوں کو ہدایت دے، ان کی اصلاح فرما، ان سے راضی ہو جا، ان سب کو اور ہمیں بھی شہد و سنت کا بند بنا، ہم سب کو خود پسندی اور خود فریبی کے شیطانی جال سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کی طرح سارا سال عبادت و ریاست کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کو وفادار بنائے رکھ، ہمیں سچا پکا باعمل عاشق رسول بنا، ہماری سفر میں اتحاد کی فضا پیدا فرما، ہمیں پنج وقتہ باجماعت نمازوں کا پابند بنا، اس میں سستی کا حدیث سے بچا، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بخل و کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرما، باہمی اتفاق و اتفاق اور محبت و الفت کو مزید مضبوط فرما، ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس میں قبول فرما، ہم تجھ سے دیکھ رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلام کی چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کی طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے قرض اتار دے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما دے، اے رب ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ اچھی بندگی کی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما، الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، کفار کے ظلم و بربریت کے شکار ہمارے فلسطین کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو آزادی عطا فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو ان کے حل میں خیر و برکت کے ساتھ حل فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔